نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے، اور جب 1 گھنٹے کے بعد آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں، اپنی جگہوں سے جب آپ اٹھیں تو آپ ایک مکمل اور بہتر، مزید بہتر انسان بن کے اٹھیں۔ آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی میں نے کلاس سٹارٹ کی اور میں نے زوم کا روم اوپن کیا تو اس میں سب سے پہلے شمع اور اس کے بعد سسٹر نبیلہ نثار، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہاں، یہ لوگوں نے فوراً جوائن کیا۔ تو یہ تو آج کے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے نام السابقون الاولون میں لکھ لیں، آمین اللہم آمین۔ اور ہم اپنی کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کون سی ایپیسوڈ ہے ہماری سیریز کی؟ میرے خیال سے 21 ہے، 22 اور 23۔ یس 23، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے بڑا اللہ نے خوبصورت بنایا، ماشاء اللہ سے، سوچ سے بھی زیادہ پیارا بنایا۔ اور بعض اوقات انسان سفر اکیلے شروع کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی نیتوں کے خلوص کی وجہ سے کتنے پیارے پیارے لوگ آپ کے اس سفر کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کے بہترین مسافر ثابت ہوتے ہیں، اور آپ ساری پیاری بہنیں ان بہترین مسافروں کی طرح ہو میرے لیے اس کلاس میں، سبحان اللہ۔ اور آج اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہم چونکہ 23 ایپیسوڈز، ماشاء اللہ آج 23ویں ایپیسوڈ ہے اس سیریز کی، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا، آپ نے اور میں نے مل کے۔ کبھی ہم نے مکہ کی سیریں کیں، کبھی ہم مدینہ گئے، کبھی ہم ایبیسینیا گئے، حبشہ گئے، اور بہت سارے ہم نے عراق کو بھی فتح ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم نے بہت ساری جنگیں بھی دیکھیں اس دوران میں، اور بہت ساری باتوں کا ہم نے اکٹھے سفر کیا جو سیرت سے ریلیٹڈ تھیں۔ تو آپ کے خیال سے کیا آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہوئی اس کے ساتھ؟ مجھے آئیڈیا ہے ماشاء اللہ سے، مجھے آپ کی طرف سے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، تو بہت ساری بہنوں کی زندگیاں بہت پازیٹیو چینج ہے ماشاء اللہ۔ لیکن آپ لوگ بتائیں ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ، تو بہت زیادہ چینج آیا، رائٹ؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ہم ایک ہی ڈگر میں چلتے رہتے ہیں، یا جیسے ہم اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی سرکل میں گھومی جا رہا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں نا ہمارے صحن میں اگر بچے کھیل رہے ہیں، وہ گول گھومی جاتے ہیں۔ اب وہ جب ہم بھی بچے تھے نا، ہمیں کوئی اور کھیل سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو تب تو ہمارے پاس آئی پیڈز اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، بڑی چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی تھیں، یا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم فرینڈس کے ساتھ ایسے ہی مل کے گول گول گھومنا شروع کر دیتے تھے، اپنے فراکس ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے لہراتے ہوئے، تو گول گول جب گھومی جا رہے ہیں، ایک ہی سرکل میں گھومی جا رہے ہیں، تو پھر اینڈ پر کیا ہوتا تھا؟ ہم بڑی بری طرح زمین پر گر جاتے تھے، چکر آ کے ہم گر جاتے تھے، رائٹ؟ تو جب ہم ایک ہی سرکل میں، جیسے یہ بچہ چلتا جا رہا ہے، ہوگا کیا کہ اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب جب کوئی چینج نہیں آتا، جب چونکہ یہ ایک ہی ڈگر پہ چلتا جا رہا ہے، رائٹ، وہ بچے نا راؤنڈ اینڈ راؤنڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ پلے کرتا جا رہا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک میں بھی اس راستے میں کہیں وہ رک جائے، سانس لے لے، لیکن وہ کسی نئی جگہ پر نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی جو اس کے دن ہے اس کے کیلنڈر پہ چینج ہو رہے ہیں، رائٹ؟ اس کا جو منڈے ہے وہ ٹیوزڈے میں بدل رہا ہے، ٹیوزڈے وینسڈے میں بدل رہا ہے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیٹس اس کے کیلنڈرز میں چینج ہو رہی ہیں، لیکن اس کی زندگی صرف ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، رائٹ؟ اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں اس سرکل سے باہر بھی نکلوں، رائٹ؟ جب کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد میں،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسہم سوری، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. رائٹ، اقبال نے بھی اسی آیت کی تفسیر اپنے شعر میں کی تھی نا. رائٹ، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہو، تو ایک کام ہے جو کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے. رائٹ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم دراصل مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں نا. مشکلات آتی ہیں ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پیمپر کیا ہوا ہے. رائٹ، ہم نے اپنی ذات کو بہت پیمپر کیا ہوا ہے اور ہم ہر وقت آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ پیمپر کر لیا ہوا. اب تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے کھیلتے ہوئے، اگر وہ ہلکا سا گر جاتے ہیں، اتنی اونچی چیخ کی آواز آتی ہے بچے کی کہ ماں سمجھتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ایک دم سے. رائٹ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم اپنی جنریشن کی مدرس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اگر تھوڑی سی چوٹ آتی تھی تو مجھے یاد ہے میری مدر کہتی تھی اٹس اوکے فائن یو آر اوکے. تو تب تو شاید بچے کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے نہیں، تب ماما بالکل ٹھیک تھیں، وہ بالکل ٹھیک کہتی. تو وہ مجھے ایکچولی اسٹرانگ بنانے کے لیے یہ بات کہتی تھیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ کہ ہم ہر وقت آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. ہم ایک بہت اچھی مسلمان لڑکی بننا چاہتے ہیں. رائٹ، لیکن اس کے لیے کوششیں نہیں کرنا چاہتے. میں نقاب بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے گرمی بھی نہ لگے، مجھے پسینہ بھی نہ آئے. رائٹ، میں باہر جاؤں تو میرا نقاب بھی بڑا کمفرٹ ہو میرے لیے. اور میں قرآن بھی سیکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس کے لیے گھر سے نکلنا بھی نہیں چاہتی ہوں. رائٹ، اور پھر سب سے بڑی بات کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ساری یہ دعائیں بھی پوری ہو جائیں، لیکن میں راتوں کو جاگنا بھی نہیں چاہتی ہوں. رائٹ، میں رات پوری رات سو کے گزارنا چاہتی ہوں، اور ساتھ میں چاہتی ہوں میری ساری دعائیں بھی پوری ہو جائیں جو میں اللہ سے مانگ رہی ہوں. تو ہمیں نا ایکچولی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا میری پیاری بہنوں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی حدیث ہے کہ جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو، اس انسان کو بدقسمت کہا گیا. تو سوچنا ہے کہ آج جو میرا دن میں گزار رہی ہوں، میرے پچھلے جو کل کا دن گزر گیا یہ اس سے بہتر تھا، اور اگر بہتر تھا تو میں نے اس میں کیا بہتر کیا، اس کو لکھیں، اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھیں. لیکن اگر آج کا دن بھی میرا پچھلے دن کی طرح گزر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ سے مدد مانگو، میں مدد دینے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر آنے والا جو کل کا دن ہے اس کے بارے میں پلاننگ بنائیں. اب میں اس میں یہ مزید بہتر کروں گی انشاءاللہ. رائٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہماری کوششوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ کمفرٹ زون سے جب نکلتے ہیں تو وہ آپ کی کوششیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنے اندر بہتری لانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی کوشش کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ آپ کی چاہت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب چاہت ہوتی ہے نا، وہ کوشش میں بدلتی ہے، اور پھر کوشش آپ کی بہتری کی طرف بدلتی ہے. رائٹ، تو یہ ایک پورا سفر ہوتا ہے، یہ سٹیپس ہوتے ہیں جو انسان نے لینے ہوتے ہیں، یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو ارادہ کر لے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا، اور اسی کے لیے وہ کوشش کرے. کوشش کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر سعی، اور اسی کے لیے وہ کوشش کریں. سعیہا، اور اس کی کوششیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہوں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی تو لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں قابل قدر ہیں. آخرت کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور دوسری بات مومن ہو کے کوششیں کرنی ہیں آخرت کے لیے. تو پھر یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قابل قدر ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو رائے گا نہیں کرے گا. اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنا راستہ بدل رہے ہیں تو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا الٹیمیٹ گول جنت ہے نا، پیراڈائز ہے، جنت ہے. تو اس جنت کے لیے ہم اس زندگی میں کوششیں کر رہے ہیں. رائٹ، اس دنیا کو پانے کے لیے دنیا میں کوشش کریں گے تو وہ تو بڑی فانی سی ہیں اور وہ یہیں پر رہ جائیں گی، ان کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے آخرت میں. تو میری پیاری بہنوں، یہ جب ہم کوششیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وقت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی کوششیں ہوں. ٹھیک ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں صرف قرآن کو تلاوت کے لیے پڑھتی تھی، لیکن اب میں اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں. تو یہ میری کوششیں ہیں. پہلے میں صرف فرض نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ میں نے سنت پڑھنا شروع کر دی، یہ میری کوشش ہے. اور اگر میں سنت بھی ساتھ میں پڑھ رہی تھی تو میں نے نوافل پڑھنا شروع کر دی، تو یہ میری کوشش ہے. رائٹ، اور اگر کلاس میں مجھے میری ٹیچر نے ایک سٹوری پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں نے اس سے ریلیٹڈ اور آتھرز کی سٹوریز کو پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ میری کوشش ہے.
ٹھیک ہے، یا کوشش اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا. میرے اندر بڑی ایگو ہے، مجھے کوئی بھی بات سب کے سامنے کوئی کریکٹ کر دینا تو مجھے بڑا برا لگتا ہے، رائٹ. یہ بری عادت کو اگر میں چھوڑ دوں اٹس اوکے. اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے تو میں اس میں پازیٹیو چیز لے آؤں کہ اٹس اوکے. شاید میری ٹیچر ہیں، شاید میری بہت اچھی دوست ہے، یا میری بہن ہے مجھ سے پیار کرتی ہے اس لیے اس نے مجھ میں کریکشن کر دی. ان چیزوں سے دل دکھتا ہے لیکن فوراً اپنے آپ کو پازیٹیو کر لینا ان چیزوں میں، رائٹ. اور اگر برا لگا ہے تو کسی اور کو نہیں، اس کے منہ پر اس کو پیار سے بتا دینا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، رائٹ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دینے کی کوشش ہونی چاہیے، رائٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر نوافل ادا کرنا شروع کر دیں گے. اگر ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہم ان کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے تو ہم باقی سال میں نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں گے. اور اگر ہم سال کے سال زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اس میں مزید کچھ بہتر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو مزید ایکسٹرا چیریٹی کرنا شروع کر دیں گے، ہم صدقات کرنا شروع کر دیں گے، رائٹ. فی سبیل اللہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایک طرح کا عمل کرتے رہتے ہیں تو رزلٹ ایک طرح کا نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ ڈیلی کا صرف 1% بھی سیکھتے ہیں نا، یقین جانیں یہ میرا ایکسپیرینس، آپ 1% بھی ڈیلی کا سیکھیں، آپ بہت زیادہ کام نہ کریں تو آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں سامنے آتے ہیں. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے کو پسند فرمایا کہ جو نیکی بے شک تھوڑی کرے لیکن لگاتار کرے، رائٹ. تو آپ یہ 1% بے شک ڈیلی کا کریں لیکن آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں پھر سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے نا اپنی اندر کی ایگو کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے کمفرٹ زون کو ختم کرنا پڑتا ہے ہمیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں چھوٹی سی، کہ آپ کے پاس سارا دن آپ مدرز ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے کالجز کا بھی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پیرنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے، اور سارا دن ہمارے پاس پڑھائی کے لیے ٹائم نہیں ملتا. وہ ایک الگ بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایکسکیوز ہے کیونکہ ہمارے پاس، ہماری بچیوں کے پاس ماشاء اللہ سے فون یوز کرنے کا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، ڈھیر سارا، اور اس پہ اسکرولنگ کا بہت سارا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہم نے ایکسکیوز کو مان لیا کہ گھر میں اتنے سارے کام تھے جس میں ہمیں بک ریڈنگ کا ٹائم نہیں ملا اور یاد بھی نہیں اکثر رہتا نا. تو میں نے اس کو کر کے دیکھا کہ اپنے آپ بستر کے سرانے نا جو آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی اچھے آتھر کی ہو سکتی ہے، وہ اسلامی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ جو کتاب، اور کتاب ہمیشہ وہ سلیکٹ کریں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کیونکہ لو سٹوری نکال کے ہم نے پڑھنا شروع کر دی اور اینڈ پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اس سے، ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل کے بچیوں کو ناولس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور یہ سوچا سمجھے بغیر کہ اس میں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. اور اگر واقعی آپ کچھ سیکھنے کے لیے کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن از دی اونلی ون، سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن جو آپ کو واقعی سکھاتی ہے، رائٹ. تو اپنے بستر کے سرانے کے پاس جو ٹیبل ہے یا کوئی بھی سرانے پہ آپ وہ کتاب رکھ دیں. جب آپ اپنا بیڈ فکس کرتے ہیں نا تو وہ کتاب آپ وہاں پر رکھ دیں، رائٹ. اور آپ جب سونے سے پہلے، آپ ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی آپ سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس جا رہی ہیں تو آپ وہ کتاب نظر آئے گی، آپ کو فوراً ریمائنڈر ملے گا کہ میں نے پڑھنی ہے. ساری نہیں پڑھنی، بہت زیادہ نہیں پڑھنی، کتنی پڑھنی، صرف 1 پیج پڑھ لیں، 2 پیجز پڑھ لیں. اور واقعی اگر وہ کتاب قرآن جیسی ہے، یعنی کہ قرآن ہے وہ کتاب، رائٹ، قرآن جیسی تو کوئی کتاب نہیں ہے، اگر وہ واقعی قرآن آپ نے وہاں پر رکھا ہوا ہے تو آپ 1 صفحہ پڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ، 2 پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنا وقت تنہائی میں اکیلے میں قرآن کے ساتھ گزار لیا ہوگا. تو یہ کرنے کے لیے نا یہ اپنے اندر عادت بنائیں، ٹھیک ہے. ریڈنگ کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ریڈرز آر آلویز fill in the blank, readers are always leaders. جب آپ کو اچھی باتوں کی کمی ہو جاتی نا آپ نے، اور آپ کو کوئی اچھے الفاظ نہیں ملتے ہیں کسی کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے، یا آپ کے پاس اچھی باتیں نہیں رہ جاتی ہیں کرنے کے لیے، تو پھر یقین جانیں یہ ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ایک اچھی کتاب پڑھنے کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو ریڈنگ کی عادت ڈالیں. اب تو ماشاءاللہ ہم نے جتنی سٹوریز پڑھ لی اور اس کے بعد تو بہت ساری بہنوں کو یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، ٹھیک ہے. آپ نے ان کے بارے میں سن لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن ہم خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی ان کے بارے میں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اب یہ آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر
مجھے صرف ایک ہی سرکل میں ہمیشہ گھومتے رہنا ہے، یا میں ان سٹیپس کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں اپنی گروتھ کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی؟ جب سے یہ غزہ کی جنگ تو بہت پرانی تھی، لیکن جب چونکہ اکتوبر میں یہ سب کے سامنے آئی، رائٹ، اور پھر نا میرے مائنڈ میں زیادہ اس چیز کا شوق پیدا ہوا کہ ایک طرف سے اگر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف تو ہم لوگ ہیں نا، اور ہم اپنے گھروں میں سیم ہیں، تو ہم اسلام کے ساتھ اپنی بانڈنگ کتنی اسٹرانگ کریں گے؟ کیونکہ ہم دشمن کا مقابلہ تو قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں نا۔ تو آپ نے اب دیکھنا ہے کہ آپ نے اسلام کے دشمن کو ہار دینے کے لیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا اسٹرانگ کیا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے کمرے میں ایک معمولی سی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کیا اتنے بڑے دشمن کو کیا جواب دے دیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین جانے بہت کچھ کر سکتا ہے آپ سے، بہت بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے اگر آپ صرف چاہ سکیں۔ میں نے کبھی جب میں نے شاید یہ سیریز شروع کی تھی تو میں لوگوں کو کہتی ہوں، بہت سارے مجھے میسیجز بھی آتے ہیں، تو میں اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے کبھی آئیڈیا نہیں تھا میرے ساتھ اتنے سارے لوگ جڑ جائیں گے اس کے تھرو۔ اور اگر میں صرف اپنی بات کرتی ہوں تو میں بہت معمولی سی لڑکی، معمولی سے چہرے کی مالک، معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، اور اگر ایک کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی ٹیبل چیئر پر بیٹھی ایک معمولی سی لڑکی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام لے سکتا ہے، تو آپ سب یقین جانے مجھ سے بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ سب کے پاس ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نالج ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ یہ وقت گزار کر ماشاءاللہ سے۔ تو خود ریڈنگ کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی فور گرانٹیڈ نہیں لیں آپ۔ ہے تو یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے راستے کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا ایک جیسا ہی گزارنا چاہتے ہیں وقت۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں نا تو اپنے آج کی سٹوری سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک چینج کتنے سارے پوزیٹیو سوچوں کو کھولتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں ہم خیر اس کو آگے سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے لائی ہوں، جو آپ نے آج قرآن جار میں ڈالنی ہے میری پیاری بہنوں، یہ آیت آپ کے اور میرے بارے میں ہے۔ اور جب ایک خاص انسان کے بارے میں، جب کوئی خاص ہم میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو ہمیں وہ سننا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ اسپیشل ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی خاص آپ کے اور میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو پھر توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نکالا کہاں سے؟ پیٹوں سے، تمہاری ماؤں کے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے پھر تمہارے لیے بنائے کان، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں، نگاہیں دی تمہیں، رائٹ، نگاہ دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو آج اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا واقعی میں نے صرف اپنے کانوں کا، آنکھوں کا، دل کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ مجھے عطا کی ہیں، اور میں ان کا ویسے حق ادا کر رہی ہوں جس کے استعمال کی یہ مجھے دی گئی ہیں؟ میں نے ان کا شکر ادا کیا؟ تو اس آیت میں ایکچولی انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی جا رہی ہے، رائٹ، کہ جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا تھا نا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ تم جانتے تھے، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے کہ تم احسان مانو، تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے اور کیا سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت انسان کو اس کی ابتدا کی یاد دلا رہی ہے کہ وہ کتنا کمزور اور بے بس پیدا ہوا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کسی چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی خالص نعمت ہے، اللہ کی خالص عطا ہے کہ اسے بتدریج طاقت عطا کرتا ہے، پھر اسے عقل اور شعور عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، رائٹ۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے قرآن میں دیگر صورتوں میں آتے ہیں، سورۃ الانسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے انسان کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، گندے قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔
سورہ زمر میں آتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کے مرحلے سے گزارتا ہے، رائٹ، 3 اندھیروں میں، یعنی کہ یہاں پر 3 لیئرز ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا، ہم پورے 24 گھنٹے جب ہم ایک دن کے گزار دیتے ہیں تو سونے سے پہلے کبھی سوچا کہ میری اوقات کیا ہے؟ تو آئندہ نہ کبھی سوچیے گا جب کبھی کسی پر غصہ آنے لگے نا، جب آپ کسی کو حقیر جاننے لگیں اور آپ کو لگے کہ میں سب کچھ ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، تو پھر سوچنا فوراً اپنی اوقات کو، میری اوقات کیا ہے، مجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا اور میں کون ہوں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں، ہماری آج کل کی بچیاں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، رائٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں سب کچھ اس لیے دیا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، رائٹ۔ اور اچھا، ویسے میں ایک بات کہوں کہ اگر کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ میں سے بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کالج اور یونیورسٹیز کی ہیں، رائٹ، اور اسکولس کی بھی ہیں ماشاء اللہ سے، تو میں اس لیے یہ بات کو تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس اپنے کسی فرینڈ کے سامنے یا کسی پپھو کے سامنے، خالہ کے سامنے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں نا ہماری مسٹیک کو، ہمیں لگتا ہے ہماری ایگو ہرٹ ہو گئی، ہماری ماں نے کتنی بری ہے ہماری ماں، لائک ہماری ماں کتنی ظالم ہے، ہم دوسروں کے سامنے اپنے ہی بچے کی بےزتی کر رہی ہے۔ مجھے ایکچولی بہت سارے بچیوں کے ایسے میسیجز آتے ہیں، ان کو اپنے پیرنٹس سے ایسے کمپلینس ہیں کہ ہماری بےزتی کر دیتے ہیں وہ، ایسے ہم اب لوگوں کے سامنے ہماری انسلٹ کر دیتے ہیں، رائٹ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے بچے کو نہیں اچھا لگ رہا تو پیرنٹس بہت سارے طریقے ہیں اچھے، آپ ان سے سمجھا سکتے ہیں، اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک۔ لیکن میں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ سورہ عبسہ میں جب ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے تھوڑا سا درگزر کر دیا تھا مکتوم رضی اللہ عنہ سے، جو اندھے صحابہ تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو قرآن میں سب کے سامنے اصلاح کر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں غلطی ہوئی۔ کون اصلاح کر رہا ہے اور کس کی اصلاح کر رہا ہے، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور میرے نبی کا آگے سے کیا رویہ تھا، جب کبھی بھی ان میں مکتوم رضی اللہ عنہ کبھی ان کو سامنے نظر آتے تھے تو وہ رک کر، کھڑے ہو کر ان سے ملا کرتے تھے عزت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اصلاح کر دی تھی۔ انہوں نے تو برا نہیں منایا کہ میں اسلام کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، میں اللہ اور اپنی امت کے لیے اتنا کچھ سہ رہا ہوں، لیکن نہیں۔ تو یہ سبق ہم لوگوں کے لیے، تو پھر ہم لوگوں میں یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگو کہاں سے آ گئی؟ تو اس بارے میں سوچیے گا لازمی، ٹھیک ہے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سراسر جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اسے کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو آہستہ آہستہ علم اور عقل عطا کرتا ہے۔ اس میں بندے کے لیے عاجزی کا سبق ہے کہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے، جو میں یہاں پر بول رہی ہوں اور جو آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے، اس میں ہم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ نے چاہا ہمیں تو ہم یہاں پر ہیں اس وقت، رائٹ۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی پہلے انسان کی چاہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہماری چاہت ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم 1 قدم چل کر آؤ گے تو میں 10 قدم چل کر آؤں گا، تم ویسے چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا تمہاری طرف۔ تو ڈیفینیٹلی سیکھنے کے لیے اور اسلام کے لیے، اپنی زندگی سرو کرنے کے لیے پہلے انسان کی چاہت کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، تو یہ مجھے بات بڑی پیاری لگی کہ قرآن میں یہ ترتیب جو ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے سماعت کا ذکر کیا گیا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ نے تمہیں آنکھیں، دل اور کان دیے، یا دل، کان اور آنکھیں دیے، نہیں، کہا کان، آنکھیں اور دل دیا۔ تو پھر اس میں تدبر کرنا ہے کہ کیوں پہلے کان کا ذکر آیا، پھر آنکھوں کا ذکر آیا اور پھر دل کا ذکر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سماعت کا ذکر کیا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلے اس میں کون سی سینس آتی ہے؟ سننے کی سینس آتی ہے۔ اور جب سب سے پہلے آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں، وہ بچے کے ڈاکٹرز جو ہیں، وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے سننے کی حص کو ہی ایگزامن کیا جاتا، رائٹ۔ اور پھر آنکھوں کا ذکر آیا، کیونکہ دیکھنے کی صلاحیت کچھ دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ جب اب آپ اپنے بچے کو ایگزامن کے لیے لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، 5th اور 6th ڈے اور 7th ڈے اور 10th ڈے، پھر وہ جا کے اس کی آنکھوں کی صلاحیت کو چیک کرتے ہیں، رائٹ۔ اور پھر اف ادا کا ذکر آیا، اس کا مطلب عقل بھی ہوتا ہے، فہم اور احساسات بھی، اور دل بھی ہے، جسے انسان پھر سوچتا اور سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں سننے، دیکھنے کی، اور دل اس نے تمہیں دیا، دیکھنے کی صلاحیت دی اور دل دیا، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، رائٹ۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انسان کی لائف کی، اس کے ماں کے پیٹ میں یہ سٹیجز ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس طرح کا بچہ ہمارے سامنے آ جاتا
رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز پر قادر ہے نا. اگر وہ کہہ دیتا کہ 4 منتھ کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہونی ہے اور اس کے بعد ماں باپ نے بچے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کتنا مشکل ہو جاتا. صرف اس کی ٹیک کیئر کیا, اس بچے کو صرف دیکھنا اور پکڑنا ہی کتنا مشکل ہو جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت شکل کے ساتھ نوازتے ہیں, اتنے پورے اعضاء کے ساتھ پھر ہمیں نوازتے ہیں, سبحان اللہ. اور لیکن ہم لوگ صرف بیٹا اور بیٹی کے چکر میں گم رہتے ہیں نا, ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, سبحان اللہ. تو دیکھیں اگر ہم یہ ہماری کبھی شکل تھی تو ہمیں کوئی دیکھتا, اگر ہم ایسے دنیا میں آ جاتے یا ہمیں کوئی پکڑتا, ہم سے کوئی پیار کرتا. لیکن دیکھتے دیکھتے سبحان اللہ 9 مہینے کے اندر آپ جب ایک بہت بڑی بڑی پینٹنگز کو دیکھنا ہے ایگزیبیشن میں جا کر, وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, اکثر اس کے اوپر آرٹسٹ کی نا سالوں بھر کی محنت ہوتی ہے, مہینوں بھر کی محنت ہوتی ہے, اور وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے ڈرا کر رہا ہے. میرا اللہ 9 مہینے میں ایک انسان میں سے انسان نکال دیتا ہے, سبحان اللہ. تو اس کے لیے ہمیشہ میں چاہوں گی کہ آپ صبح اور شام کی دعاؤں میں اپنی یہ دعا کو شامل کریں. اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی. جی اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے شر سے جس میں کسی برائی کو سنوں, برائی کے شر سے, رائٹ, اور میں دیکھنے کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, یعنی کہ میری آنکھیں کچھ ایسا دیکھیں جو دیکھنے کے لیے مجھے اجازت نہیں دی ہے میرے اسلام نے, رائٹ. اور میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں, میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی کو ہرٹ کرنے والی ہو, کسی کا دل دکھانے والی ہو. وشر قلبی, اور میں اپنے دل کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں منہ سے تو بہت میٹھی ہوں, منہ سے میں بہت زیادہ تعریف کر رہی ہوں کسی کی, لیکن میں دل میں یا کسی اور کے ساتھ مل کے, اپنے گھر والے کے ساتھ مل کے اسی کے متعلق بری باتیں کر رہی ہوں. تو مجھے ایسے شر سے بھی پناہ چاہیے. وشر منی جی, اور منی جو آپ کہیں گے کہ لائک ہمارے ایک انڈر لیگ جو ایک چیز ہے, لائک شرم گاہوں سے جو نکلنے والا پانی ہے, میں اس کے شر سے تو اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اس سے کسی چیز کا اپنی ذات کو یا اپنے معاشرے کو کوئی نقصان پہنچاؤں. تو یہ بہت پیاری دعا ہے, اس کو صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل کیجیے اپنی, تو تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ ساری نعمتیں امانت ہیں. حقیقی شکر یہ ہے کہ کان کو قرآن, ذکر اور اچھی بات سننے میں استعمال کیا جائے, اور آنکھیں حلال اور عبرت کی چیزوں کو دیکھنے میں لگائی جائیں. دل اللہ کی یاد, غور و فکر اور ایمان کے لیے استعمال کیا جائے. تو آج میں امید کرتی ہوں کہ جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق نظر آئے گا, جنہوں نے اپنے جسم کو واقعی ہی اللہ کے لیے قربان کر دیا. حضرت خباب بن الارض رضی اللہ عنہ, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کن کے بارے میں پڑھا تھا؟ کہاں ہیں آپ سب؟ آپ جلدی جلدی رپلائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا رائٹ. تو حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کی فیملی میں ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. کیا کردار تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت عاتقہ کے بھائی کو قرآن سکھانے کے لیے جاتے تھے, اور حضرت خباب بھی قرآن سکھانے کے لیے گئے ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے, رائٹ, جب یہ ان کا سورہ طٰہٰ سنانے کے لیے گئے ہوئے تھے, سکھانے کے لیے, رائٹ. تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت خباب کون تھے. آپ اور آج میں مل کر یقین جانیں مکہ کی گلیوں میں, مکہ کی چوٹیوں میں, مکہ کی پہاڑیوں میں ہونے والے اس ظلم اور تشدد کو دیکھنے والے ہیں, جس کے بعد ہمیں لگے گا کہ اگر اسلام میں مجھے کبھی کوئی تنگی آ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم خوشی سے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے, اور آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن چونکہ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت پیمپر کر لیا, اور کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے, رائٹ. اور اسپیشلی اسلام کی راہ میں تو کوئی تکلیف آ جائے تو ہم بہت ہی جلد ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ان کو جب دیکھیں گے, ان کو آج پڑھیں گے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ان سے محبت تو ہوگی, اور آپ مکے کی ان گلیوں کی سیر بھی کریں گے جہاں پر یہ سارا تشدد ہوا تھا, اور لیکن آپ اپنے لیے بھی بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آج ان کے بارے میں جانتے ہیں. انمار خزائیہ مکہ معظمہ میں غلاموں کی منڈی میں گئیں. وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا غلام خرید کر لائے جس سے وہ گھریلو خدمت بھی لے اور اسے کوئی کاروبار بھی سکھائے, تاکہ وہ کاروبار اس کو آگے چلائے, رن کرے, اور اس سے اس کو نفع ملتا رہے ہر دن کا یا ہر مہینے کا, رائٹ. اس نے غلاموں کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا جو منڈی میں بیچنے کے لیے لائے گئے تھے. اس کی ایک نظر ایک بچے پر پڑتی ہے, اور وہ بڑے خوبصورت اور بڑا پیارا بچہ ہوتا ہے, اور صحت مند بچہ ہوتا ہے, اور وہ بھی ٹین ایج کو بھی نہیں پہنچا ہوتا,
تھوڑی کم عمر کا ہوتا ہے تو بس اس کی نظر اس پر ٹھہر جاتی ہے، اس کو خریدتی ہے اور اس کی قیمت ادا کرتی ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ راستے میں انمار نے اس بچے سے پوچھا کہ ارے ارے لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ خباب۔ اس نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو بتایا کہ ارد۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا نجد سے آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو تم عربی ہوگے کیونکہ تم نجد سے ہو۔ کہا ہاں میں عربی ہوں اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ انمار نے پوچھا یہاں مکہ میں تم غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ پہ کیسے چڑھ گئے؟ تم عربی بھی ہو اور قبیلہ بنو تمیم سے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک دفعہ عرب قبیلے نے لوٹ مار کی تھی اور ہمارے مویشی ہانک کر لے گئے تھے، عورتوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، ان بچوں میں بھی تھا اور میں جو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اب میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ رائٹ، یہ ان کی زندگی تھی اور اس طرح سے وہ انمار کے پاس، وہ بچہ خباب نامی بچہ انمار کے پاس پہنچتا ہے۔ انمار کیا کرتی ہے کہ اس نے اس لڑکے کو مکہ کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بڑی ہی جلدی تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب خباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو انمار نے اس کے لیے ایک دکان کرائے پر لی اور اس میں سے کام کاج کے لیے بٹھا دیا تاکہ وہ اس کے فن سے مالی فوائد بھی حاصل کر سکے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گھریلو خدمت کے لیے بھی اس نے ان کو رکھ لیا اور ان کے ذریعے اس کا ایک بزنس بھی چلنا شروع ہو گیا اور وہاں سے بھی اس کو پروفٹ آ رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خباب تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں ماہر ہو گئے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے۔ اس کے لیے خوش اخلاق، نرم خو اور شیر گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بہت مضبوط، نفیس اور اعلیٰ قسم کی بناتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک بات میرے مائنڈ میں آئی، میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کو سکھا دینا اور ایک دم سے اس فن میں ماہر ہو جاتا ہے، رائٹ۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کہہ کے ان کا بچپن گزار دیتے ہیں اور پھر ان کی ٹین ایج آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹین ایج میں اٹس اوکے کما بھی لیں گے۔ ہم ایسے کرتے کرتے ان بچوں کے کتنے سال اپنی اولاد کے ضائع کر دیتے ہیں، یہ کہتے کہتے کہ وہ بچے ہیں کر لیں گے، وہ بچے ہیں وہ کر لیں گے۔ تو جب بچہ بالکل ابھی 10 11 12 سال کا ہوتا ہے نا، اس میں آپ جو بھی ان کو سکھاتے ہیں نا، یقین کریں وہ ایسے ہی اپنے فن میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی چیز سکھانے کی بری چیز، سوری ٹو سے، میں کچھ پیرنٹس کو یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کے بچے نا ایک بلینک کینوس کی طرح ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں گی کہ وہ بالکل آپ کے بچے نا ایک ڈرائنگ کا جیسے ایک پلین پیج ہوتا ہے نا جس کے اوپر لائنیں بھی نہیں ہوتی، وہ بالکل پلین پیج کی طرح، اور اس پلین پیج کے اوپر آپ آرٹسٹ ہیں ان کے، آپ نے جو رنگ بھرنے ہیں نا وہی اس صفحے کے اوپر رنگ بھرے جائیں گے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ ان میں گندے رنگ بھرتے ہیں یا اچھے رنگ بھرتے ہیں، اور اگر گندے رنگ بھرے گئے تو پھر ہم اس صفحے کو دوسری طرف مثال دیتے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس بچے کو بلیم نہیں کریں گے کہ بچہ خراب نکلا، اس میں ہماری مسٹیکس تھیں، کہیں ہم سے لاغرضی ہوئی ہے۔ تو آپ کے بچے بھی اس طرح سے ہیں، اور جب ہم اپنے بچوں میں جب رنگ بھرنے لگتے ہیں تو کوشش کریں پیارے پیارے رنگ بھریں تاکہ جو تصویر بن کے سامنے ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب نو عمری کے باوجود بہت زیادہ ایک معاملہ فہمی رکھنے والے تھے، ایک بڑی سوچ سمجھ کے مالک تھے اور بڑے دانشور انسان تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے تو زمانہ جاہلیت میں وہ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جاہلیت کے اس معاشرے میں اکثر بڑا غور اور تدبر کیا کرتے تھے کہ وہ معاشرہ جو پاؤں کے تلوؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر اور فساد میں غرق ہو چکا تھا، رائٹ، اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیوں ہے، یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ ان کو یہ چیزیں بڑی ویئرڈ سی فیل ہوا کرتی تھیں اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے ایک لمبی عمر ملے جس میں میری آنکھیں جو یہ اندھیرا اس معاشرے میں چھایا ہوا ہے اس کا انجام دیکھ سکیں، اور اس کے بعد صبح نور میں جو ایک سورج طلوع ہوگا میں وہ دیکھ سکوں۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک روز انہیں ان کی دل کی چاہت کے مطابق وہ خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، رائٹ، اور وہ اپنے دین مبارک سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سننا ہی تھا کہ وہ تو دوڑے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ دل پذیر نصیحت آموز نورانی کلمات سنتے ہی انہیں یوں معلوم ہوا کہ آپ کے ذہن مبارک سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے تو جیسے موتیوں کی لڑیاں جھلک رہی ہیں، رائٹ، موتیوں کی لڑیاں گر رہی ہیں۔ تو وہ آپ کی باتوں نے ان کے دل پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے خباب کے دل پر ایک ایسا اثر کیا کہ فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لیا، حق کو پہچان لیا نا، کیونکہ وہ آلریڈی حق کی تلاش میں تھے، وہ ایک ہی سرکل میں نہیں چل رہے تھے پورے معاشرے کی طرح، وہ تو آلریڈی انہوں نے اپنی نیت بنا لی ہوئی تھی کہ اس سرکل سے نکل کر اپنا راستہ بدلنا ہے۔
وہ نیت بنائی تو آگے راستے کھل گئے، رائٹ. فوراً اپنا ہاتھ بڑھا لیا، آپ کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، اپنی زبان سے پکار اٹھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا، اور سیرت کی بعض کتابوں میں آپ کو یہ نمبر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی مل سکتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ السابقون الاولون میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، سبقت لے جانے والوں میں ان کا شمار ہو گیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے نہیں چھپایا. یہ خبر ان کی جو مالکہ تھی ام انمار، جب اس کو ملی تو وہ غصے سے تو بھڑک اٹھی. اس نے اپنے جو اس کا سگا بھائی تھا سبع بن عبد العزا کو اس نے ہمراہ لیا اور یہ دونوں بنو خزاع کے نوجوانوں سے ملے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر دی اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکایا. پھر یہ سب مل کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے کام میں منہمک ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں. ام انمار کا بھائی سبع آگے بڑھا اور کہا، اے خباب، ہم ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اسے صحیح نہیں مانتے. حضرت خباب نے پوچھا، کون سی خبر؟ سبع نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کر لی ہے. رائٹ، یہاں پر میں ایک بات پر آپ کو غور کروانا چاہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں. حالانکہ یہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور بڑے جاہل لوگ تھے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان میں دیکھیں ایک طریقہ کار نظر آ رہا ہے بات کا. اب ہم نے اپنے ساتھ اس چیز کو کمپیئر کرنا ہے. مجھے کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات بتائے گا جو میرے بڑا قریب ہے اور وہ میرے اگینسٹ گیا، رائٹ، تو میں تو اس کی تو بات جا کے سنوں گی نہیں. مجھے تو جس نے آ کے بتایا میں صرف اس کی بات سنوں گی، اور جس کے خلاف اس نے مجھے بات کی میں اس کے خلاف جا کے بس اس پر میں شروع ہو جاؤں گی. لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جاہل معاشرہ ہے. لیکن ان کے اصول چیک کریں. انہوں نے جب ان کو کسی اور سے پتا چلا کہ خباب ایسے ایمان لے آیا ہے، انہوں نے جاتے ہی اس کو سزا نہیں دینا شروع کر دی. پہلے اس سے بات کی ہے، پہلے اس سے میک شور کیا، اس سے کنفرم کیا کہ جو بات ہم نے سنی ہے وہ واقعی میں صحیح ہے. تو اگر کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے جو آپ کی ذات کے خلاف ہے، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے اور کوئی آپ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ضرور آپ اس بندے کے ساتھ میک شور کریں جس کے بارے میں آپ کو بتائی گئی ہے، پہلے خود اس کے ساتھ بات کو کلیئر کریں، رائٹ، پھر اس کے متعلق اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا تو لیں. خیر، یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ان کی ایک اصول تھی، اور جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مکہ کے مردوں اور عورتوں کے بہت سارے اصول سامنے آتے ہیں. ایسے ہی ہم نے ہند بنت عتبہ کے بارے میں پڑھا تھا نا، جب وہ اسلام نے لائی اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کو شہید کروانا تھا، ان کا کلیجہ وغیرہ چبوایا، اور یہ وہ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھی لیکن اس کی لائف میں بہت زیادہ پلاننگ تھی، رائٹ، اس کی پلاننگ، اس نے پورے 1 سال تک پلاننگ کی تھی یہ کرنے کے لیے، اور اس پلاننگ کے بعد وہ اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے. ابھی وہ ایمان نہیں لائی، جب وہ مومن ہوگی تو پھر تو ایک بہترین خاتون بن کے سامنے ہی. تو اگر ایک انسان جس میں ایمان نہیں ہے وہ اپنے اتنے اچھے اچھے رولز کو فالو کر سکتا ہے، تو پھر ہم ایمان والے ہو کر کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز قابل غور ہے. خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی خبر، تو سبحان نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی کو اختیار کر لیا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کے بڑے نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ واحد لا شریک پر ایمان لایا ہوں. میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا اور میں نے یہ اقرار کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلنے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور گھنسوں، جوتوں اور لوہے کی سلاخوں اور ہتھوڑوں سے آپ کو اتنا مارا. چونکہ ان کی دکان بھی ایسی تھی نا جہاں پر وہ تلواریں بنایا کرتے تھے، اور وہاں پر یہ سب چیزیں موجود تھیں، لوہے کی سلاخیں بھی، ہتھوڑے بھی. اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے. مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آگے کہ حضرت خباب اور ام انمار کے درمیان پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، رائٹ. لوگ حضرت خباب کی جرت پر بہت زیادہ حیران ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی بھی ہوئی جو سردار لوگ تھے کہ کلوہار ہو کہ وہ ہمارے خلاف ایسے کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج خباب نے جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور قریش کا اندیشہ یہ درست ثابت ہوا. ہوتا کیا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی اس جرت جو مومنانہ تھی نے بیشتر صحابہ کو اس بات پر پش کیا، رائٹ، اس پر بات پر موٹیویٹ کیا کہ وہ بھی اپنے اسلام کا اظہار جو ہے، اسلام لانے کا جو اظہار ہے، جو اعلان ہے، وہ برملا کریں گے اور اس سے ڈریں گے نہیں.
رائٹ. جب ایک انسان راستہ بدلتا ہے، اپنی جرت دکھاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سفر میں اور بھی بہت سارے ایسے جرت مند لوگ آپ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں آپ کے حوصلے بڑھانے کے لیے. اور ایسا یہاں پر خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روز قریش کے سردار جو کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو سفیان بن حرب تھا، ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل بن حشام کے علاوہ اور 20 سرکردہ سردار موجود تھے. انہوں نے اس چیز پر عہد لیا ایک دوسرے سے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و دین بدین بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو تو ہمیں روکنا پڑے گا. تو اس بیماری کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور وہ یہ کیا ہے کہ ہر قبیلہ اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک ایسی سزا دیں گے جو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا سبب بن جائے گی، اور وہ پھر اس دین کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں سبعہ بن عبد العزیٰ جو تھا اور ام انمار تھی، اس کے قبیلے کے حصے میں کون آئے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے. جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی جب وہ نقطہ عروج پر پہنچ جاتی تو وہ حضرت خباب کو مکہ کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے. امیجن کریں کہ وہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، چٹیل پتھریلا میدان ہے، اور پھر گرمی شدت کی ہے، اور مکہ کی سرزمین ہے، اور ایک انسان کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، برملا سر تا پاؤں ننگا کر دیا جاتا تھا ان کو، اور ان کو لوہے کی درع پہنا دی جاتی تھی، لوہے کا ہی بنا لباس پہنا دیا گیا، ننگے جسم پر گرمی کی شدت اور پہاڑ اور پتھریلی زمین، اور پینے کے لیے پانی بھی بند کر دیا، اور دیکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پانی پلا بھی نہیں سکتے تھے، اتنی ان کی جرت نہیں تھی. تو جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تھے تو یہ قریب آتے، یعنی کہ جو سردار لوگ تھے قریب آتے اور پوچھتے ہیں ہاں اب تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ فرماتے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور صداقت کا دین لے کر آئے ہیں تاکہ ہمیں طریقوں سے نور کی طرف نکال کر لے جائیں. یہ سن کر وہ بپھر جاتے اور پھر بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے، اور مار مار کر جب تھک جاتے تو پھر پوچھتے کہ تمہارا لات اور عزا کے متعلق کیا خیال ہے؟ لات اور عزا ان کے بنائے ہوئے بت تھے جن کے نام تھے، رائٹ. تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے یہ دونوں تو گونگے بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. یہ سن کر وہ مزید آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گرم پتھر اٹھا کر، آپ سوچیں کہ لوہے کا لباس پہنایا ہوا ہے، ننگا جسم ہے اور پتھریلی زمین ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور پھر گرم بڑا سا پتھر لا کر ان کے اوپر رکھ دیا گیا اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگاتے تھے. پھر پتھروں کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے کندھوں سے اور کمر سے چربی پگھل کر باہر نکلتی تھی اور خون بہنے لگتا تھا، اور وہ جو پتھر کی گرمی کی جو شدت ہوتی تھی وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی جسم سے نکلی ہوئی چربی جب پگھلتی تھی اس کے اوپر پڑتی تھی تو وہ اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے پتھروں کی جو گرمی تھی وہ کم ہوتی تھی. کین یو امیجن اٹ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اپنے کان، آنکھ، دل، ہر چیز اللہ کے لیے صرف کر دی. ایسے تو نہیں السابقون الاولون بنا جاتا نا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی اور اس کام کو شروع کرے گا تو پھر ہم کریں گے. لیکن سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت لے جانے والے ہیں نا، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں سوچ رہی تھی یہ پڑھتے ہوئے، یقین جانے میری پیاری بہنوں، کہ اگر ان کی جگہ پر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو بھاگ جاتے. ہم کہتے کہ لا حول ولا قوت، یہ اسلام ہے، مجھے ابھی 2-4 دن ہوئے اسلام قبول کیے اور مجھے اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں. لیکن یہ کیوں تھا؟ ابھی تو کچھ عرصہ ہوا تھا اسلام کی دعوت کو، اور انہوں نے اتنی تکلیف کیسے برداشت کر لی؟ کیوں؟ کیونکہ اپنی ان کی جو فطرت تھی نا وہ بھی سلیم تھی، اپنی جبلت میں بھی حق کی تلاش تھی، راستہ الگ سے اختیار کرنے کی چاہت تھی، رائٹ. تو پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے جو ابھی اس حدیث میں پھر ہمیں ملتا ہے. یہ واقعہ اس وقت کے دور استضعاف کا، یعنی کہ جو مسلمان کمزور اور مظلوم تھے، رائٹ. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اور دیگر کمزور صحابی قریش کے ہاتھوں سخت ترین مظالم سہ رہے تھے. اس دوران ہوتا کیا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں؟ آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ ان کے اللہ سے مدد مانگے نا تھوڑے بہت حالات بہتر ہو جائے ہمارے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا، آری سے ان کے سر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے،
لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے ہجر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ قرآن بھی انسان کو کہتا ہے نا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ لیکن میری پیاری بہن، یہاں پر جلدی کس کو کہی جا رہی ہے؟ یہاں پر تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ آلریڈی بہت زیادہ تشدد سہ چکے ہیں۔ ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے پتھروں کی گرمی کی شدت کم ہو رہی ہے، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو۔ ہماری مشقتیں کہاں ہیں؟ ہم کتنی جلدی رزلٹ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ آج میں نے کوئی بات کہی، کل کا دن نہ چڑھے میں فوراً مشہور ہو جاؤں، رائٹ؟ سب لوگ میرے نام سے واقف ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہماری مشقتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم ریوارڈ اتنے بڑے بڑے مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ خیر، اور پھر یہاں پر ایک داعی دین کے لیے ایک بڑی بہترین بات سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئندہ آنے والی وقت میں مشکل وقت بھی یاد کروایا پچھلی قوموں کا، لیکن اگر وہ صبر کرتے ہیں، ڈٹرمن رہتے ہیں سفر میں، تو پھر آئندہ آنے والے وقت کی خوشخبری بھی دی۔ لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ جلدی نہیں کرنی۔ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ صبر سے کام لینا ہے، رائٹ؟ اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا۔ کیسی چیزیں ہیں ہمارے دل میں؟ ہم تو یہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو یہاں پر حق ایک بہت کم تعداد میں تھا، آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور گمراہی بہت بڑی تعداد میں تھی، رائٹ؟ لیکن اتنی جرت کا اظہار حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا ہمارے سامنے ہے۔ ہم تو معاشرے میں کیا، میں سوچتی ہوں اگر ہم اپنے گھروں میں ہوں نا، اور گھر میں اگر 5 افراد رہ رہے ہیں اور 4 افراد کی ایک جیسی سوچ ہو اور ایک فرد کی صرف حق پر سوچ ہو، تو اس ایک فرد کو ان 4 لوگوں کے مقابلے میں حق بات کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ تھے جو اتنے ظلم سے بھرے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کس کے توکل کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انمار سخت گیری اور پتھر دلی میں اپنے بھائی سے رتی بھر بھی کم نہیں تھی۔ اس نے ایک دن کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی دکان پر کھڑے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے باتیں کریں تو کیا منظر ہوگا، رائٹ؟ اور تو اس نے جب دیکھا تو یہ اس غصے سے بھر گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اسے ایسا خباب کے سر کو داغ دیتی، اور اس کی تکلیف سے، آخر آپ انسان تھے نا، فرشتے تو نہیں تھے نا، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کی زبان سے انمار اور اس کے بھائی کے بارے میں پھر بد دعا نکلتی۔ حضرت خباب نے ان کے بارے میں بد دعا دی تھی۔ ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ اس وقت تک مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ انمار کے خلاف کی گئی دعا کو قبول نہ فرما لے، رائٹ؟ ان کا یقین تھا کہ میں اس عورت کا انجام ضرور دیکھوں گا۔ چند روز کے بعد ہوتا کیا کہ انمار کے سر میں ایک ایسا درد اٹھا، اس جیسا درد پہلے سننے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! وہ اتنی شدت سے کراہتی اور ایسی ایسی آواز نکالتی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے، کیونکہ سردار خاندان سے تھی، ان کی پہنچ بڑی دور دور تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑے اچھے اچھے حکیموں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ حکماں نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے۔ اللہ اکبر! جیسے وہ حضرت خباب کے سر کو داغا کرتی تھی، اس کے علاوہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف میں تھوڑی بہت کمی آ جاتی اور کچھ دیر کے لیے اس کو بھلا دیتی، اور پھر ایسے ہی اسی تکلیف کے ساتھ ایک دفعہ وہ آخر دم مر گئی، دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہجرت کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان سارے مدینہ کی ضیافت میں ایک ایسی راحت اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لڑائی کے جواہر دکھلائے، اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے ام انمار کے بھائی سبع بن عبد العزیٰ کی لاش دیکھی، جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو لوہے کا لباس پہنا کر گرم پتھر پر اور پھر گرم پتھر ان کے پیٹ پر رکھ دیا کرتا تھا، اس کی لاش دیکھی، سبحان اللہ، تو بہت خوش ہوئے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبع کو کس نے قتل کیا تھا؟ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے موت کی گھاٹ اتارا تھا غزوہ احد میں۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اس انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے چاروں خلفاء جو تھے، خلفاء اربعہ کا دور دیکھا، اور یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل القدر صحابی کی حیثیت حاصل رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ، اور وہ اس وقت خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ تو فاروق اعظم یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور فرمایا تمام صحابہ میں آپ اور حضرت بلال اس کے حقدار ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ان کو درجہ دیا اور اپنے ساتھ جب بٹھایا۔ پھر آپ نے مشرکین کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف کی روایات جو کہانیاں تھیں وہ سنانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ آپ السابقون الاولون میں سے تھے، رائٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نبوت کے چھٹے سال ایمان لے کر آئے تھے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو بہت جلدی ایمان لے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مشرکین کے ہاتھوں جو بھی آپ کو تکالیف پہنچا کرتی تھی نا، وہ ہمیں کہانیاں سنائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جواب دینے سے ہچکچائیں۔ اچھا، یہاں پر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، آپ دیکھیں کہ صحابہ کی محفل ہے، اور جو تکلیفیں پہنچی صحابہ کرام کو ان کی روایات سنانے کو کیوں کہا گیا؟ یہاں پر قرآن کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر کوئی حدیث کی بات نہیں کی جا رہی۔ سم ہاؤ ہمیں یہ صحابہ کی کہانیاں سننا بھی بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں، کیونکہ یقین جانیں جب آپ ان کہانیوں کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، آٹومیٹکلی آپ کو قرآن اور حدیث سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو قرآن اور حدیث سے محبت ہوتی ہے نا ان صحابہ کو جاننے کے بعد، تو آپ کو اپنے سے غریب طبقہ جو ہے نا اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس طرح سے پھر چین بنتی ہے، جب آپ کو غریب طبقے سے محبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نرم دل رکھنے والے انسان ہیں، اور میرے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل رکھنے والے مومن بہت پسند ہیں۔ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے پیٹھ سے چادر سرکا دی، تو کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، ایک دم پریشان ہو گئے، اور پوچھا جسم میں یہ گہرے زخم کیسے آئے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیٹھ کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا تھا، آگ وہ خون اور پانی بجاتا جو میرے بدن سے نکلتا تھا، وہ خون اور پانی جو ان کے بدن سے نکلتا تھا، جو چربی ان کے بدن سے نکلتی تھی وہ اس آگ کو بجھاتی تھی۔ تو وہ انہوں نے اپنے وہ بھی زخم دکھائے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ میرے خیال سے یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ پچھلے دنوں جیسے میری آنکھ میں جیسے ہلکی سی چوٹ آئی، اور پھر پتہ چلا کہ سبحان اللہ، یہ تو ہم تو جہنم کی آگ کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ جہنم آگ سے بھری پڑی ہے، جس میں آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا، جس میں کھانا بھی تمہارا آگ ہی ہوگا، تمہاری پیپ تمہارا پانی ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں کہنی بڑی آسان ہیں، کاش ہم ان کو سچے دل سے ریئلائز کریں کہ واقعی یہ سب کچھ ہوگا تو ہم گناہوں سے کتنا بچ سکتے ہیں، ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ 30 40 50 منٹ 1 گھنٹہ میں شاید پڑھ کے ہم یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن یقین جانے ذاتی طور پر میری سوچ، میرے دل و دماغ پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی مشکلات کا ایک بہت گہرا اثر ہے، اور میرے لیے ایک بہت موٹیویٹر کا یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کی مشکل آتی ہے تو میرے سامنے حضرت خباب رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مشکل سہی، اس کے بعد بھی ہنس کے اپنے تکالیف کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور اس میں وہ کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے اور اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری قربانیاں دی تھیں۔ تو آج ہم کتنی آسانی سے ان کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم قرآن کو کتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں سہی، لوگوں نے کتنی زندگیاں اپنی قربان کی۔
رائٹ. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ان کو لقب ملا اور ان کے ساتھ نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا. کہاں سے غلام بکتا بکتا کہاں آتے ہیں میانمار کے پاس اور پھر ایک ٹائٹل مل جاتا رضی اللہ عنہ کا. تو اس کے لیے سروائیو کیا نا, اس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں, رائٹ, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہیں, رائٹ. خیر, تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مال جیسی دولت سے بھی نواز دیا. اتنے سونے اور چاندی کے مالک بن گئے کہ جن کا ان کو کبھی وہم و گمان ہی نہ تھا. لیکن انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں ایک انوکھے طریقے سے خرچ کیا. یہ اپنے گھر کے کسی ایک کونے میں وہ سارا مال رکھ دیتے تھے جس کا سب لوگوں کو پتا ہوتا تھا, آتے جاتے لوگ اس مال کو دیکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ انہوں نے ضرورت مند لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہوا تھا. یعنی کہ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو وہ ان سے یہ نہ کہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنی ضرورت نہ بیان کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ میری ضرورت پوری کر دیں. نہیں, اس کو جتنی ضرورت ہے وہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے. سبحان اللہ, کوئی اتنا سخی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے گھر کے باہر آج $500-600 ایسے رکھ سکتی ہوں کہ کسی کو بھی ضرورت ہے اس باکس میں سے نکال کے لے جاؤ, اور میں پھر روزانہ یہ کام کرتی رہوں. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جنت پانے کا مقام اور یہ سب چیزیں ہمارے خواب ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی کوششیں کتنی بڑی بڑی تھیں. ان کے دلوں کی وسعت اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی تھی. دل بہت وسیع تھے ان کے, رائٹ. اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے لوگ لیے جاتے تھے. اس کے باوجود ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا اور کہیں اس کے بدلے میں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. یہ ڈر کس کو آ رہا ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو, جنہوں نے اتنی تکلیفیں سہیں اسلام کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہم نشین صحابی جو تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے, یعنی کہ بالکل قریب تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں سے یہ فرما رہے ہیں, دیگر صحابہ سے, کہ اس گھر میں میرے پاس 80,000 درہم ہیں. اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں نہیں چھپایا اور نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا ہے. یہ بات کہی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا. ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی, یعنی کہ بہت سے جو دوسرے صحابی تھے, اس دنیا میں سے اس حالت سے کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی معلومات میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا, لیکن مجھے یہ مال مل گیا. اور مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ مجھے کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا اور میں کہیں آخرت میں محروم نہ ہو جاؤں. ہمیں جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہماری مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے, ہم تو کہتے ہیں دنیا میں مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے, لیکن ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ دنیا میں کیے گئے نیک مال کا بدلہ تو مجھے دنیا میں تو نہیں مل گیا اور آخرت میں کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. خیر, جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے, اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے, اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا, خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم دیکھتے ہیں مزید اگر ان کے بارے میں جاننا تو یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ان کے بارے میں ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ بھی میں کچھ بیان کرتی گئی ہوں لیکن مزید ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہے نا تو وہ معاشرے کے اندھیروں اور برائیوں کو فوراً پہچان لیتا ہے اور حق اور سچ کی طرف رجوع کرنے کی ہمت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. ایمان کی حفاظت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے میری پیاری بہنوں. زندگی میں سب کچھ چلا جائے, ہمارا وقت چلا جائے, ہمارا پیسہ چلا جائے, ہمارا جسم چلا جائے, سب کچھ چلا جائے, ہمارا ایمان نہ جائے, اور اس کے لیے انسان ہر تکلیف برداشت کر لے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور ہماری تکلیفوں میں تھوڑی بہت کمی آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے صبر کی تلقین کی, رائٹ. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی مدد کا ایک وقت مقرر ہے, بندے کو صبر اور توکل کے ساتھ انتظار کرنا ہے. بلیم نہیں کرنا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں شروع کر دینے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, میں ہی کیوں ہوں. نہیں, اس طرح کا کچھ بھی نہیں. صبر اور توکل کے ساتھ ہی انتظار کرنا ہے اور یہی اصل امتحان ہے. جنت کا اصول اور سودا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسان اور سستا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک اپنے محلے میں ایک گھر لینا نا, کسی بہترین کمیونٹی میں گھر لینا, میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم دن رات کوششیں کرتے ہیں, ایکسٹرا ڈیوٹیز کرتے ہیں
کیونکہ ہم نے اس گھر کو بہت بہتر اور پیارا بنانا ہے، اور وہ دنیا کا گھر ہے جو میرے جاتے ہی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ میں جیسے جہاں سے جاؤں گی میرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تو جنت جو ایک بہترین جگہ ہے، وہاں پر گھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے تو نہیں مل جائے گا نا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر جنت میں جنت الفردوس پانی ہے تو کوششیں بھی اس کے لیے بہترین ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اللہ آپ کا صبر رائگاں نہیں کرتا ہے، ظالم کا انجام اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جیسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام دکھایا گیا، ام انمار کا بھی دکھایا گیا، اس کے بھائی سباع بن عبد العزا کا بھی دکھایا گیا، رائٹ۔ انہوں نے سخت ترین مظالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں چھوڑی، ان کی مدد کرنا نہیں چھوڑی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک مسلم کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، نان مسلم کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں پر میرے نبی کی اتباع نہیں، وہاں پر اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے عمل میں لے آئے، اور بڑی پیاری شخصیات ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور یہ مکہ کی گلیوں کی جو آج ہم نے سیر کی، دل کو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں تو وہ تکالیف بڑی عجیب سی ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تکالیف کے بدلے میں بہترین جنت میں بہترین مقام دیا۔ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑی پیاری کہانی ہیں، ان کو سنیں، ان پر عمل کریں، اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد صرف ہماری 2 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس کو سیکھیں۔ آپ لوگ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں میری پیاری بہنوں، آپ کے بعد اس کو پھر ریکارڈنگ میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سن رہے ہیں، رائٹ، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء،